ایک مہر بند خط مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی طرف سے والی کوفہ نعمان ابن بشیر کے نام۔ اب تم جا سکتے ہو۔ خط کا کوئی جواب نہیں ہے امیر؟ نہیں، کیسا جواب؟ خلیفہ نے لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو حسین ابن علی نے اپنا خلیفہ بنا کر کوفہ بھیجا ہے۔ محتاط رہنا، کوئی گڑبڑ نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی چوکس ہیں۔ جس بیتابی سے خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تو سمجھا کہ مسلم ابن عقیل کا کٹا سر اپنے ساتھ لے جاتا۔ عجب، خلیفہ نے ایسا کیوں سوچ لیا؟ خلیفہ کو خبر ملی ہے کہ آپ مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہیں۔ نکل جا یہاں سے فتنے کے قاصد۔ تو جو اپنے ساتھ کٹا ہوا سر لے جانے کے شوق میں آیا ہے، میں تجھے اس کا جواب دوں۔ حسین ابن علی نے یہ اچھا نہیں کیا جو خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ کی بیعت کو ٹھکرا کر مکہ چلے گئے اور عراق والوں کی دعوت پر اپنا سفیر کوفہ بھیج دیا۔ لیکن میں نعمان ابن بشیر، ایک مسلمان، ایک شتر سوار سے زیادہ نہیں۔ بتاؤ کیسے میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس پر تلوار چلاؤں جو پیغمبر کا نور نظر تھا؟ بتاؤ کیسے؟ ہاں، وہ بھی کوفے میں جہاں 1000 قسم کے مفتی موجود ہوں۔ آج کہہ دیں گے کہ یزید کی بیعت کرنا حرام ہے، اور کل فتویٰ دے دیں گے کہ حسین سے جنگ حلال ہے۔ ایک طرف تو حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یزید کو لکھتے ہیں کہ والی کوفہ حسین کے سفیر سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ خدا بچائے ان 1000 رنگ بدلنے والے لوگوں سے۔ لیکن میں نعمان ابن بشیر حاکم کوفہ اس کوشش میں ہوں کہ یزید اور حسین کے اختلاف کو صلح اور مصالحت سے تمام کر دوں، نہ جنگ و جدال سے۔ اور تم میرے اس پیغام کو بغیر کسی رد و بدل کے خلیفہ تک پہنچا دو۔ جاؤ۔ جو حکم۔ لو شوزب، دیکھو کیا لکھا ہے۔ بغیر کسی تدبیر کے، یقیناً یہ حرکت بھی اسی بندر کے کھیل کی وجہ سے کی ہے۔ ناچنا، گانا اور شراب کے نشے میں چور رہنے والا، دیکھا کیا کر ڈالا اس نے؟ یہ تو مہر بند خط تھا۔ کیا حق رکھتا تھا کہ ایسا حکم صادر کرے؟ لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل اور ان کے حامیوں کا قتل عام کرو، ان کے گھروں کو جلا دو اور ان کی ناموس کو لونڈیاں بنا کے بیچ ڈالو۔ مجھے تعجب ہے کہ کیسے یزید نے عراق والوں کو اب تک نہیں پہچانا۔ عراق کی تو جانے دیں، خلیفہ جوان تو بھی حسین کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ معاویہ مرحوم کو اپنے تمام تر اقتدار کے باوجود بھی حسین سے خوف تھا۔ کاش کہ معاویہ کو موت نہ آتی۔ مجھے تو حسین پر تعجب ہے کہ انہوں نے کس طرح کوفیوں پر اعتماد کر لیا۔ کیا بھول گئے کہ ان کے والد اور ان کے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب کوفے والوں کو بھی اس خط کے مضمون کا پتہ چل ہی جائے گا۔ بہرحال یہ بھی ہمارے لیے ایک معمہ ہے۔ جبکہ کوفے میں چھپے راز تک پھیل جاتے ہیں۔
شوزب خزانے کے نگہبانوں کی تعداد میں اضافہ کر دو. مجھے ڈر ہے کہ کچھ لوگ حسین اور یزید کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر علویوں کو بدنام کرنے کے لیے بیت المال پر حملہ کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے شوزب کہ حسین ابن علی اور یزید کے اس اختلاف کو بغیر خون ریزی کے ختم کیا جا سکتا ہے. مصطفیٰ پہ چلے، اے ذہین جو مرتضیٰ علی سے پلے، تیرا امن برقرار، تیری عدالت پائیدار، اے سوئے ہوئے شیر صاحب درہم و دینار، اے شوذب خزانہ دار. تمہارے سکے مردہ سے زندہ کو نکالنے والے ہیں کہ حدیث ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ سے، الفقر موت الاکبر، کہ فقر ایک بڑی موت کا نام ہے. میں عتیق ابن عقیق حلبی، شام کا ایک بدبخت اور آوارہ، کوفے میں بھٹکتے ہوئے میری آواز پہنچ گئی ہے ان شیخوں تک کہ جن کے ماتھے پر سجدے کے نشان ہیں اور واجبات سے زیادہ مستحبات کو ترجیح دیتے ہیں. وہ شہر کہ جس کے مفتیوں کے باطن کی خرابی اظہر من الشمس فی اوسط السماء ہے. مفتی اگر ایسا ہو تو مقلد ہو جائیں گے اسیر درہم و دینار، دھڑا دھڑ جعلی حدیث نبوی بناتے ہیں، جیسے کہ الفقر زینت المؤمن. سنا ہے کہ بیت المال مسلمین کوفہ پر قاضی عادل بیٹھا ہے جو جعلی حدیث کی شناخت میں عجیب استعداد رکھتا ہے. اچھا، لگتا ہے آپ کو کسی نے غلط پتہ دے دیا ہے جناب. گڑی ہوئی حدیثوں کو پہچاننا تو علماء کا کام ہے، میرا سروکار تو صرف حساب کتاب سے رہتا ہے. کیا بہتر، مرد محاسب کے لیے ایک گواہ 1000 خطبوں سے بہتر ہے. میں ایک خط کاٹا، میرا گواہ خود مجھ سے چپکا ہوا ہے. سوائے اس کٹے ہوئے ہاتھ کے کچھ نہ کہوں گا. یہ میرا ہاتھ ایک حق رکھتا ہے جو تمہارے ان صندوقچوں میں سے کسی ایک کے اندر بند ہے. اگر دیں گے تو والسلام، اگر نہیں تو خدا جناب علی کے مرتبے میں اضافہ کرے. اچھا، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کٹ گیا بھائی. بھائی وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، کیسے کٹا اور کہاں کٹا؟ عرض کرتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ آپ مجھے امان دیں اور حد جاری نہ کریں. ٹھیک ہے، تم امان میں ہو. خلیفہ مسلمین یزید ابن معاویہ کے راز کی بات ہے. شباب کے عالم میں جب وہ بالکل نوجوان تھے اور ابھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے، ایک دن میں یزید اور ابو قیس یعنی اس کا بندر رومیو کے پاس مران کے دیر میں گئے تھے. یزید سردار سپاہ تھا اور ابو قیس یعنی اس کا بندر اس کا مشاور تھا. میں حقیر ان کا ملازم تھا. ناگہاں میری زبان غلطی کر گئی اور میں نے کہا، سردار، عاقل آدمی اپنی عقل کو بندر کے حوالے نہیں کرتا. خلیفہ بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا، بندر تو
تیرا باپ اور تیرے اجداد. یہ ابو قیس ہے, سمجھا بندر؟ ابو قیس بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک جو گناہ کی وجہ سے مسخ ہو گیا ہے. میں نے عرض کی جی جی قربان, یہ ابو قیس ہے بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک. چونکہ امیر کے غصے سے میں بہت ڈر گیا تھا, اس کے جبران کے لیے میں نے امیر کے اشعار میں سے ایک شعر پڑھا. ما ان ابالی بمال اغت جموعهم بالغزغزنة منهم ما ومن موم اذا اتكأت على آنات في غرف بدير مران عندي ام كلثوم. خلیفہ مسکرایا اور کہا, بدبخت, آج تک میرے اشعار کو کسی نے تیری طرح نہیں پڑھا ہے. مرحبا, تیری زبان کو نہیں کاٹوں گا, لیکن ایسا انعام دوں گا کہ جب بھی میرے اشعار کو پڑھے گا میری تلوار کی قدرت کو بھی یاد کرے گا. البتہ حقیر اب معتقد ہے کہ خلیفہ اس وقت اپنی حالت طبعی سے ذرا باہر تھا, کیونکہ اس نے تھوڑی سی انگور کی شراب پی رکھی تھی. hey! یہ کیا بکتے ہو تم؟ تمہاری زبان حد درجہ گستاخ ہو گئی ہے. معلوم ہوتا ہے اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی تنگ آ چکے ہو. میرے بھائی, وہ بات کہ جس کے سننے کی طاقت نہیں رکھتے اسے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے حق کو دو تاکہ منہ کالا کروں. اگر ایسے ہی بیت المال کے درہم و دینار تم جیسے ہاتھ کٹوں کے پاس جانے لگیں تو اس بیت المال کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, اور کل سے تمام وہ لوگ جن کے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹے گئے ہیں سینہ تان کر سکوں کا مطالبہ کریں گے اور بیت المال کی جڑیں کھود کے رکھ دیں گے. تم نے جتنی بکواس کی ہے اس سے لگتا ہے تمہارے ہاتھ کو تمہاری زبان نے کاٹا ہے. باہر. خلیفہ مسلمین کے فتوے کے مطابق عتیق کا ہاتھ رومیوں کے ساتھ لڑائی میں ضائع ہوا ہے, اور بیت المال کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے کچھ وظیفہ ملتا رہے. یہ دستاویز اسی کے ہیں. اس سند کی بنا پر تمہارا وظیفہ شام کے بیت المال کے ذمے ہے, نہ کہ کوفہ کے. نکل جاؤ باہر. اسی لیے تمہاری زحمت کا سبب بنا ہوں برادر. ان کو دیکھو, ان چند کالے سکوں کا میں کیا کروں؟ انہیں تم لے لو. کیا میری بیوی حق رکھتی ہے کہ سونا پہنے یا نہیں؟ شام کے خزانہ دار کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں. ایک اچھا اور منصف آدمی ہے. اس کے سامنے لے جا کر اپنے حالات رکھو, تمہاری مشکل حل کرے گا. اسے اپنی حالت زار سنائی تھی, لیکن وہ مجھے کسب معاش کی وصیت کرتا ہے اور اسراف سے روکتا ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کیسا کھانا, کون سا پینا, کون سا اسراف؟ بھائی, میں اپنا درد کسے سناؤں؟ ایک ہاتھ کے ساتھ نہ بیلچے چلا سکتا ہوں نہ پھاوڑا. ان بھیڑیوں سے بھرے شہر میں چوکیداری بھی تو میرا کام نہیں ہے. مزدوری, حمالی, کتوں سے کھیلنا, بندر سے کھیلنا, ہر کام کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے. واللہ دی ہوئی رقم میری ضرورت کو پورا نہیں کرتی. سمجھتا تھا کہ خزانے کوفہ میں ایک ایسا مرد ہے جو علی سے پلا ہے, جس سے علی کی عدالت و انصاف کی بو آتی ہے. کہاں ہے بے مقدار وظیفہ؟ کہاں ہے بے مقدار حوالہ؟ کہاں ہے بے مقدار وظیفہ؟ لعنت ہو تجھ پر, لعنت ہو تجھ پہ عتیق, لعنت ہو تیرے باپ پر, خاک ہو تیرے سر پر, لعنت ہو تیرے باپ پر, لعنت ہو تجھ پہ, لعنت ہو تجھ پہ اور تیرے باپ پہ. اچھی مزدوری دی ہے. کیوں نہیں سمجھتا کہ کوفہ عادل کش ہے, عدالت کش ہے اور باطل پرور.
اگر کوفہ عادل ہوتا تو عدالت کا سر شگاف نہ ہوتا، عادل کا سر شگاف نہ ہوتا، علی کا سر شگاف نہ ہوتا، تو عدالت کا سر شگاف نہ ہوتا، عادل کا سر شگاف نہ ہوتا، علی کا سر شگاف نہ ہوتا۔ سلام جناب خزانہ دار۔ تم پھر دکھائی دیے ادھر، اب پٹنا چاہتے ہو؟ ابھی کہوں کہ کوڑے لگا کر دماغ ٹھیک کریں تمہارے؟ امیر مجھے معاف کر دیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چند سکوں کے چکر میں بک گیا ہوں۔ یہ خط ماریا نصرانی نے آپ کے لیے دیا ہے تاکہ میں اسے پہنچا سکوں اور وہ مجھے کچھ پیسے دے اور میں اس سے ایک اونٹ خرید سکوں۔ کھڑے ہو، اپنا خط اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے، پھر اگر ادھر دکھائی دیے تو کہوں گا ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری۔ امیر تمہیں علی کے کٹے سر کی قسم مجھے نا امید نہ کرنا۔ امیر میں ان پیسوں کا محتاج ہوں، اگر میں یہ خط نہ پہنچا سکا وہ مجھے پیسے نہیں دے گی۔ لعنت ہو شیطان پر، اپنا خط دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آپ کا احسان امیر، آپ نے اسے قبول کر لیا۔ خدا ماریا نصرانی کی تمام حاجتوں کو پورا کرے اور ساتھ ساتھ آپ کی بھی عمر دراز فرمائے۔ خالق عشق کے نام، معبد نشین ماریا نصرانی کی طرف سے شوذب امین کے نام، وہ کہ جو نہ سونے کے سنہرے پن سے فریختہ ہوتا ہے، نہ کسی حسین کی آبروئیں اس کو اپنی طرف موڑ سکتی ہیں، وہ کہ جو نصرانیوں کی اصطلاح میں تارک دنیا اور زاہد کہلاتا ہے۔ تعجب ہے کہ ایسی امانت کے تحفظ میں کوشاں ہے کہ جس کے بارے میں جانتا ہے کہ حرام ہے، اور ایسی حکومت و سلطنت کا خادم ہے کہ جس کو جانتا ہے کہ غاصب ہے۔ شوذب، یہ خط میں اپنے اختیار سے نہیں لکھ رہی ہوں، چونکہ میری عقل مغلوب ہے اور میرا مشتاق دل غالب انجام سے بے خبر۔ ایک نصرانی لڑکی کا عشق ایک مسلمان سے، وادی عشق میں مجوسی، عیسائی اور مسلمان معنی نہیں رکھتے۔ معبد کی اصطلاح میں عشق بھی شیطان کی جال ہے، ایسا عشق جو مجھ پر ممنوع اور حرام ہے۔ طلب عشق میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کوشش کی، یہ راز معبد نشینوں پر کھل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے عشق کے جرم میں سزا دے۔ خوش نصیب ہیں وہ فرشتے کہ جن کی ملکوت اعلیٰ تک رسائی ہے، خوش نصیب ہیں وہ تشنگان عدالت جو ان قریب سیراب کیے جائیں گے، خوش نصیب ہیں وہ پاک دل رکھنے والے جو خدا کو دیکھیں گے، خوش نصیب ہیں وہ صلح کرنے والے جو خدا کے بیٹے کہے جائیں گے، خوش نصیب ہیں عدالت کے لیے زحمتیں اٹھانے والے چونکہ ملکوت آسماں پر ان کی حکومت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ پاک دل رکھنے والے جو خدا کو دیکھیں گے۔
خوش نصیب ہیں وہ فرشتے جن کی ملکوت اعلیٰ تک رسائی ہے. عیسیٰ عاشقی کے جرم میں صلیب پر چڑھا دیے گئے. خوشحال ہیں وہ لوگ کہ جو محزون ہیں کیونکہ وہ مسرور ہو جائیں گے. خوشحال ہیں وہ بردبار لوگ کہ جو زمین کے وارث بنیں گے. خوش نصیب ہیں رحم و کرم کرنے والے کیونکہ ان پر رحمت نازل ہوگی. سمجھا کرو کہ دیر ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے جتنا تمہارے لیے مسجد. میرا مقصد دیر کی توہین نہیں ہے، میں صرف ماریا سے ملنا چاہتا ہوں. ماریا تم سے نہیں مل سکتی. کیوں؟ حرام ہے، حرام. میں اس سے عشق و عاشقی کرنے یا بلا وجہ نہیں آیا ہوں. اچھا، تمہارے خیال میں کیا یہ معاشقے کی جگہ ہے کہ مجھ پر اصرار کرتے ہو؟ تم ہو ہیلن اپنے سارے آنسو دل کی ٹھنڈک کے لیے بہا چکی، مگر آتش قلب بجھ نہیں رہی. اٹھو ماریا، انتظار کی گھڑیاں تمام ہو چکی، شوزب آیا ہے. یہ خواب شیریں مدتوں سے میں نے دیکھا ہے اور اس کی آمد کی خبر تم ہمیشہ دیتی رہی ہو ہیلن. نہ یہ خواب ہے نہ ہی تخیل. اٹھو ماریا، وہ تم سے ملنے آیا ہے، مگر سسٹر صوفیہ اسے آنے نہ دیں گی. ماریا، میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بڑی بد مزاج ہے. گناہ 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 گناہ. اے روح القدس، توبہ، استغفار. ہیلن، تم باہر چلی جاؤ. جی اچھا سسٹر. میں سوچتی تھی کہ تم سدھر گئی ہو ماریا، سوچتی تھی کہ میری نصیحتیں تمہیں خواب غفلت سے جگا چکی ہیں. مطمئن تھی کہ تمہاری پشیمانی اور اقرار جرم کے ذریعے تمہاری گندے اور پلید نفس کو پاک کر دوں. تمہاری حد اور سزا کو میں نے ٹال دیا. تم نے اپنے آپ کو محراب میں پناہ دیکھ کر اپنے نفس امارہ اور بیمار قلب کا علاج کرنا چاہتی تھی. افسوس، اب سمجھی. یہ ساری فریاد و فغاں، آہ و بکا اپنے دوست اور یار کی جدائی اور فرقت میں ہے. اے مریم مقدس، میری مدد کرو. ماریا، تم نے پھر اس کو خط لکھا؟ ہاں، تو اس مرد مسلمان کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے. ماریا، میں تم پر کچھ حق رکھتی ہوں یا نہیں؟ حق رکھتی ہو ماں. میں جب اس کوفے کے دیر میں پناہ گزیر ہوئی تو ایک بن باپ کی بچی تھی، اکیلی، بے یار و مددگار. آپ نے مجھے ماں کی ممتا سے نوازا اور ایک ماں جیسا پیار دیا. جناب عیسیٰ کی تعلیمات سے مالا مال کیا. خوشی اور غم میں تم میرے ساتھ رہی ماں. یہ میری کم ظرفی ہوگی اگر میں آپ کی زحمتوں کو بھلا دوں. تو اچھا بدلہ دیا تم نے میری زحمتوں کا. میں نے ایسی کون سی خطا کر دی ماں؟ کون سی خطا؟ تم شیطانی افکار و خیالات کے جال میں پھنس گئی ہو، یہ خطا نہیں ہے؟ تم نے 7 مہینے سے اس مقدس مقام سینٹ ماریا کوفے سے، جو عراق و عرب میں عصمت و طہارت میں مشہور ہے، اس کی قانون شکنی کی ہے. مسلسل پوشیدہ طور پر اس شخص کو خط لکھ رہی ہو جو مسلمان ہے. افسوس، اے پاک دامن ماں،
مریم مقدس، یہ گناہ قابل بخشش نہیں ہے۔ تمہارے 2 جرم ہیں ماریا۔ پہلا جرم ہوس شیطانی، تم نے کسی سے عشق کیا ہے جو دیر کے قانون کے مطابق حرام ہے۔ دوسرا جرم ایسے شخص کی عاشق ہونا جو تمہارا ہم مذہب اور ہم مسلک نہیں ہے۔ عیسیٰ الفت و محبت کے امیر کارواں تھے اور میں اس قافلے کی ایک ادنیٰ کنیز۔ مریم کے بیٹے محبت کے جرم میں صلیب پر چڑھا دیے گئے اور میں اس جرم میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ واہ، حیرت کی بات ہے۔ ان سب بلا وجہ کے آداب و رسوم کو کہاں سے تم نے دین عیسیٰ میں شامل کر دیا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ کہ حواریوں کے نام جناب عیسیٰ کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ بد اخلاقی سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں، ابھی تک اس سینٹ ماریا کے دیر پر ایسا برا وقت نہیں پڑا تھا۔ ان قریب ہے اس کی ستون لرزش سے گر پڑے۔ بتاؤ، تمہیں کس نے اس مقام مقدس میں داخل ہونے کی اجازت دی؟ یہ مقدس مقام حاجت مندوں کی پناہ گاہ ہے۔ میرا قیاس شیطان سے مت کریں سسٹر، میں بھی آپ کی طرح ایک خدا کا بندہ ہوں۔ ہاں، ماریا نصرانی آپ ہیں؟ جی ہاں، میں خود ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ یہ چین و سکون اور ذکر و فکر کا مرکز ہے۔ میں آیا ہوں تاکہ چند لمحے کسی ایسے کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر باتیں کر سکوں جو بازار دنیا سے بے خبر اپنے چشم و دل کو محراب و عشق کے حوالے کر چکی ہے۔ عشق؟ عشق؟ کون سا عشق؟ اس بچی کا ذہن اور نفس ہوا و ہوس اور خواہشات کی جانب پھنس چکا ہے۔ اس کے لیے عبادت گاہ میں جگہ نہیں ہے۔ شوزب، تم مسلمان ہو، جناب عیسیٰ کی تعلیمات نہیں جانتے۔ ہم لوگ یہاں اصلاح نفس کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مکتب عشق میں مجوسی، عیسائی اور مسلمان سب برابر ہیں۔ یہ اس لڑکی کا عقیدہ ہے جسے آپ نے مقید کر رکھا ہے۔ اس کی میٹھی باتوں میں نہ آؤ شوزب، یہ تمہارے مال و مقام کی لالچ میں ہے۔ کیسا مال و مقام سسٹر؟ میری پوری جائیداد 2-3 چٹائی اور ایک اونٹ ہے۔ ظاہراً ماریا نے مجھے کوفے میں آئے تعاون پر دیکھا تھا۔ جس وقت تم تعاون زدہ لوگوں کی مدد میں مصروف تھے، تمہارے تن پر کہنہ لباس تھا اور زبان پر یا علی۔ علی؟ تمہارا جرم آشکار ہو چکا ہے ماریا، تم عیسائی ہو یا مسلمان۔ ایسے مسلمان عیسائی نہ کریں۔ خدا کی قسم، محمد عیسیٰ کے بعد آنے والے پیغمبر ہیں۔ یہ ہماری آسمانی کتاب کا واضح اعلان ہے۔ موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم سب ایک دین پر تھے۔ صحیح، تو یہ سب خط و کتابت، ان محترمہ ماریا کا دیدار اور ان سے ملنا، یہ سب بہانہ تھا تاکہ جناب شوزب صاحب جو ہادی اور رہبر ہیں اپنے ایک مرید کے ذریعے سینٹ ماریا کے دیر والوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کریں۔ ہاں ماریا، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، تم ابھی بھی توبہ کر سکتی ہو، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اس عبادت گاہ کے متعصب لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ یہ دیر ہے یا قصائی کی دکان؟ مذہبی احکام درہم اور دینار کا محاسبہ کرنا نہیں ہے جناب خزانہ دار۔ اس کا جرم مرتد ہونا اور سزا موت ہے۔ تم بھی اس کے جرم میں برابر شریک ہو۔ یہ تو گناہ سے پہلے ہی سزا دینا ہے خواہر۔ کم سے کم اتنا موقع تو دیں کہ آپس میں کچھ مشورہ کر لیں۔ شاید موت ہی کے خوف سے ہمیں عقل آ جائے اور ہم مکتب عشق کا انکار کر دیں۔ بہت اچھا، تمہاری یہ عبادت گاہ کی توہین بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ اچھا تو ماریا، میں ہوں شوزب، دین و دلاوری کے دعوے داروں کے شہر کا خزانہ دار، وہ شہر جس میں ہمیشہ فتنے پلتے ہیں۔ مجھ جیسے لوگ طوفانی دریا میں موج سواری کرتے ہیں۔
7 مہینے سے تم مجھے خط لکھ رہی ہو اور عشق کی دعوت دیتی ہو. میں بھی اگر خواہر صوفیہ کی جگہ ہوتا تو غصہ ہو جاتا چونکہ تم رسم توڑ رہی ہو. مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا جس کی وجہ سے تم اپنے کو خطرے میں ڈالتی ہو؟ کاش خود سمجھ سکتی. 7 ماہ سے ہر لمحہ ہر گھڑی خود سے یہی سوال کرتی رہی مگر کوئی جواب نہ ملا. صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم نے ایسے قلعے کو فتح کر لیا کہ جس کو خواہر صوفیہ نے برسوں کی زحمت سے بنایا. 7 مہینے پہلے جب کوفہ طاعون کی گرفت میں تھا اس وقت میرے دین اور دل کا حصار بھی ٹوٹ گیا. وہ تمام گھر جو طاعون سے آلودہ ہو چکے ہیں سب پر تالے ڈال دو، اور وہ گھر جو طاعون کی زد پر ہیں ان تک کافی مقدار میں تیزاب اور گندک پہنچاؤ. اور یہ بھی یاد رکھو جو لوگ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھو اور ان کے پیروں کو ٹھنڈے پانی میں ڈالو، اور جن کے بدن پر سیاہ چھالے اور پھوڑے پھنسی نکل آئے ہیں بیماری انہی سے پھیلتی ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان سب کو جلا دو، تمہارا اجر امیر المؤمنین علی کے پاس ہے. بھائیو زدہ نہ ہو، موت کا ڈر دل میں نہ لاؤ، خوف زدہ نہ ہو بہنوں، خبیث اور گندی روحوں کو مقدس آیات کے ورد سے دور کر دو. مریم مقدس کے ذریعے مدد چاہو، شفا دینے والے پانی آب حیات کو تمام مریضوں کے سر پر چھڑکو، مریضوں کو شفا حاصل ہوگی، شفا حاصل ہوگی. عیسیٰ مسیح مردوں کو زندگی عطا کرتے تھے، گندی روحوں کو مقدس آیات کے ذریعے بھگا دو. ٹھہریے، طاعون کا اژدہا آپ سب کو نکل لے گا بندگان خدا. یہ تو اپنے پیروں سے موت کے منہ میں جانا ہے. خدا آپ کو جزائے خیر دے. جائے وہیں اپنے دیر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں. خدا تمہیں اپنی رحمت کی سائے میں جگہ دے. میرے لیے رکاوٹ نہ بنو کہ خدا اپنی رحمت کو تم سے روک لے. عزیزو تم لوگ اپنا کام جاری رکھو. رکیں، کتنا وقت لگے گا؟ جب تک کہ روح القدس موت کو ٹال نہ دیں اور زندگی کے نغموں کو ان کے دلوں تک پہنچا نہ دیں. معجزہ عیسیٰ انسان کے محشور ہونے پر دلیل ہے. خواہر اگر ہر موت ہر حادثے پر معجزہ عیسیٰ کی امید رکھی جائے اور یہ معجزہ ہوتا رہے تو آپ کو معلوم ہے دنیا میں کیا قیامت آئے گی. انسانوں کی تعداد اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے دنیا کا آبودانہ کافی نہیں ہوگا. پھر انسان کو کھائے گا. اے ضدی انسان، یہ کالی موت گندی اور پلید نفوس اور خواہشات نفسانی کا بھگتنا ہے. تم جیسے لوگ روح القدس کو کیا سمجھیں گے؟ جاؤ اپنے نحس سائے کو لے کر دور ہو جاؤ. بے شک مسیحا اپنی رحمت کا سایہ بچھا کر رکھیں گے. عقل اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اسے استعمال کرو نادان. یہ بیماری طاعون ہے جس کا کوئی علاج نہیں. یہاں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. خرافات اس درد کی دوا نہیں ہے. طاعون پھیلتا ہے، نزدیک اگر ہوں گی تو مبتلا ہو جائیں گے. ہم جو ان سے نزدیک ہو رہے ہیں وہ گندھک کی بدولت ہے. یا ابھی واپس جائیں گی یا رک کر یہاں پہ اپنی جہالت کی آگ میں جلیں گی. ہیلن تم اس کو جانتی ہو؟ نہیں.
دلیل کے ساتھ جسارت کر رہا ہے. معقول باتیں کر رہا ہے. یقیناً کوئی طبیب ہوگا. آج تک صوفیہ کو اس طرح عاجز نہیں دیکھا تھا. ماریا چلو چلتے ہیں.